حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفت حمار وکان علیہم حسرہ۔ ابو داؤد کتاب الآداب سے روایت میں سے حدیث لی گئی ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی قوم یا کوئی گروہ ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ گویا گدھے کی لاش پر بیٹھے ہیں، ان پر حسرت ہے۔ اب گدھے کی لاش پر بیٹھنے کا مضمون بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فی الحقیقت انسان ہی کی لاشوں پر بیٹھا کرتا ہے اور جانوروں کی لاشوں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اگر ایک گدھا بھی مر جائے تو گدھے اس کو آ کے سونگھتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور ایسی ایک دفعہ گھوڑی کے بچے کو مرے ہوئے میں نے دیکھا کہ صرف اس کی ماں ہی نہیں، دوسرے گھوڑے بھی قریب آتے تھے، اس کو سونگھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اسی طرح جنگلوں میں اپنے ہم جنسوں کی لاشوں پر ہم جنس اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ تم گدھے ہو جو ایسی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہو جہاں خدا کا ذکر نہیں، کیونکہ گدھے کی لاش پر اکٹھے ہونے والے گدھے ہی ہو سکتے ہیں۔ بس کیسی بے وقوفی کا عالم ہے کہ تم بیٹھے ایسی باتیں کرتے ہو جن میں کوئی مقصد نہیں، کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے، کسی کو نقصان کے بچانے کا کوئی قصہ نہیں، خالصتاً حماقت سے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو مجلسوں میں لطف بھی اٹھانا ہو تو ذکر الہی سے لطف اٹھایا جا سکتا ہے، اور بعض دفعہ ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے کسی اور لطف میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ تقشعر منہ الجلود، قرآن کریم فرماتا ہے کہ جھرجھریاں آ جاتی ہیں انسان کو، اس قدر ذکر سے لذت پیدا ہوتی ہے کہ سارا بدن کانپ اٹھتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کہ ذکر کوئی بوریت کا دوسرا نام ہے، یہ بالکل بیہودہ خیال ہے، جہالت کی بات ہے۔ ذکر میں لطف ہے، کیونکہ ذکر کا مضمون محبت سے تعلق رکھتا ہے، اور محبت اگر کسی سے ہو جائے تو محبوب چاہے کیسا ہی برا کیوں نہ ہو، یعنی دنیا کی نظر میں انسان کو اس کے ذکر میں بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ محبوب ایک انسان کو اپنا محبوب ضرور حسین معلوم ہوتا ہے، اور دنیا کی نظر میں خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اپنے محبوب کے ذکر سے ایک انسان لطف اٹھاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے کہ کس طرح ہر انسان اپنے تعلق سے کسی کو حسین پاتا ہے، کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک حبشن کو بلایا جس کا بیٹا بہت ہی سیاہ اور بہت بدصورت بھی تھا، اور بھی لوگوں کے بچے وہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اس حبشن کو بلایا اور کہا کہ یہ قیمتی ہار ہے، تم غور سے دیکھو، جو سب سے زیادہ پیارا بچہ ہے اس کی گردن میں ڈال دو۔ اس نے چاروں طرف بیٹھ کے دیکھ کر جائزہ لیا اور اپنے بچے کی طرف بڑھی اور اس کی گردن میں ڈال دیا۔ جھوٹ نہیں بولا تھا، بادشاہ کی تمکنت کے سامنے اس کو جرأت بھی نہیں ہو سکتی تھی، بادشاہ کی ہیبت تھی، لیکن دل کی گواہی تھی، سب سے زیادہ پیارا اسے اپنا بچہ دکھائی دیا۔ تو محبت اور ذکر کا ایک گہرا تعلق ہے، اس کے بغیر ذکر ہو نہیں سکتا۔ بس اگر محبت سے ذکر کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ذکر لطف سے خالی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو سب ذکروں سے زیادہ حسین ہے، سب سے زیادہ دلکش ہے۔ بس ذکر کے مضمون کو فرض کے طور پر ادا کرنے کی کوشش نہ کریں، ہو بھی نہیں سکے گا۔ فرض کے طور پر کبھی محبتیں ادا نہیں کی جاتی، اس کے لیے دل میں محبت پیدا کرنی ہوگی۔ بس ذکر سے پہلے ذکر کی تیاری بھی تو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پیار پیدا کرنے کے ذریعے تلاش کریں، اور اس میں ایک ذریعہ یہ ہے کہ دعا کریں
کہ اللہ آپ کو محبت نصیب عطا فرمائے۔ آنکھیں کھول کر روزمرہ یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں، اس مضمون پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے تمام محرکات آپ کو اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آپ ان محرکات میں گھرے ہوئے ہیں، صرف آنکھیں نہیں کھولتے۔ کیوں انسان کسی سے محبت کرتا ہے؟ ماں نے پیدا کیا ہے اور 9 مہینے پالا ہے اور اپنی صفات میں سے کچھ بخشی ہیں، اس کے نتیجے میں طبعاً ایک بچے کو ماں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ خالق وہ ہے جس نے ارب ہا ارب سال سے انسان کی پیدائش کی تیاری کی ہے، اور ہر لمحے جو کائنات ارتقاء کی طرف مائل تھی، اس کا ہر لمحے ہر قدم انسان کی طرف اٹھ رہا تھا، کیونکہ بالآخر انسان پیدا کرنا مقصود تھا۔ اور جو تغیرات اس عرصے میں ہوئے ہیں تمام تر انسان کی پیدائش کی خاطر ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی آخری صورتوں کی تفسیر میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی کائنات میں ایسی تاثیر نہیں ہے جس سے انسان کو حصہ نہ دیا گیا ہو۔ گویا کہ یہ ایک مختصر کائنات ہے، اور اس کی تیاری کے سلسلے میں اگر آپ نظر دوڑائیں کائنات کے ارتقاء پر تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ناممکن ہے کہ اس مضمون کا کوئی احاطہ کر سکے۔ جتنا بھی سفر کریں اس مضمون میں، جتنی بھی سیر کریں، آپ کی زندگی گزر جائے، آپ کی نسلوں کی گزر جائے، قیامت تک یہ کرتے چلے جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی اس شان کا احاطہ نہیں ہو سکتا جو تخلیق کائنات میں مضمر ہے، اور جو محض اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے ان مخلوقات کو عطا فرمائی، ان کے ہر ذرے میں رکھی کہ بالآخر اس سے انسان پیدا ہوگا۔ اور انسان کیسا پیدا ہوا؟ جو خدا کو بلا بیٹھا، اس پہ تکبر کی باتیں کرنے لگا۔ بس بہت ہی بڑا نقصان کا سودا ہے اگر آپ ذکر سے محروم ہیں۔ بس اپنے گرد و پیش دیکھیں، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، ایک ایک بات پر غور کریں کہ آپ کو کسی سے کیوں تعلق ہے۔ حسن سے تعلق ہے، اور حسن کا سرچشمہ اللہ ہے۔ ہر چیز جو حسین دکھائی دیتی ہے اس میں خدا کا چہرہ دکھائی دیتا ہے اگر دیکھنے والی آنکھ ہو۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، چشم مست ہر حسین ہر دم دکھاتی ہے تجھے، ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ کہ ہر وہ آنکھ جس میں حسن کی مستی ہے وہ ہمیں تو تجھے ہی دکھا رہی ہے۔ اور آنکھ کا دکھانا کتنا خوبصورت مضمون ہے۔ جس آنکھ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ میں بصیرت ہو تو اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھیں گے، اور وہ خدا کی ذات ہے۔ ہاتھ ہے تیری طرف ہر گیسوئے خمدار کا۔ گیسو کا ہاتھ معلوم ہوتا ہے اشارے کر رہا ہے، اس کا آخری کونا اس طرح اٹھا ہوا ہوتا ہے جیسے انگلی اشارہ کر رہی ہو۔ تو فرمایا تیری ہی طرف ہر بل کھائے ہوئے خوبصورت گیسو کا ہاتھ ہے، اس میں ہمیں تو ہی دکھائی دیتا ہے۔ اگر محبت ہو تو محبت کے نتیجے میں ہر چیز اسی طرف، اسی محبوب کی طرف اشارہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اور اگر محبت نہ ہو تو اشارے سمجھنے کی عقل تو پیدا کریں، اشارے سمجھنے کی کوشش تو کریں، وہ آنکھ تو لیں جس سے یہ اشارے سمجھے جائیں گے۔ بس خدا تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش پر اس پہلو سے نظر ڈالیں کہ ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کے محرکات خدا کے تعلق میں موجود ہیں کہ نہیں۔ کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جو محبت پیدا کرنے والا ہو اور اللہ کی ذات میں موجود نہ ہو۔ ہر لذت خدا کی ذات میں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں اور ڈرتے ہیں اس سوچ سے کہ شہوانی لذات بھی تو لذات ہیں، وہ تو اللہ میں نہیں ہے۔ لیکن شہوانی لذات کی حقیقت یہ ہے کہ محبت
کے نتیجے میں وہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں جن سے شہوانی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اصل محرک شہوانی لذت نہیں تھا، اصل محرک آغاز میں جس سے انسان نے نشو و نما پا کر وہ اعضاء حاصل کیے جن سے شہوانی لذت حاصل کی جاتی ہے، وہ اپنے نفس کی محبت تھی۔ اس محبت نے انسان کو باقی رہنے کی تمنا دی، اور بقا کی تمنا پورا کرنے کے لیے جو ذرائع میسر آئے ان میں اسی نسبت سے مزہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک بہت لمبا فلسفہ ہے جس کی تفصیلی بحث میں نہیں جا سکتا، لیکن اشارتاً میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ کوئی دنیا کی لذت نہیں ہے جو آپ کو خواب بھیانک ہی کیوں نہ دکھائی دے اپنے مضمرات کے لحاظ سے، جس کا اصل، جس کی کنو پاکیزہ محبت نہ ہو۔ اور محبت ہی سے ساری کائنات کا سلسلہ ہے، اسی سے سب نشو و نما ہے، اسی سے ارتقاء جاری ہے۔ کوئی ایک بھی پہلو ارتقاء کا ایسا نہیں ہے جسے بالآخر آپ محبت میں جا کر مرکوز نہ کر سکیں۔ میں نے اس پہلو سے ایک دفعہ بہت غور کیا، اور بچپن سے مجھے یہ شوق تھا کہ اس پہلو پر غور کروں کہ آخر ہماری کنہ ہے کیا، بالآخر کہاں پہنچتے ہیں۔ تو وہیں پہنچا جہاں سے قرآن کریم شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ البقرہ، انا اللہ عالم، انا ہے میں جس نے سارے وجودوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر اللہ اپنی انا سے اپنی مخلوق کو یہ نعمت عطا نہ کرتا کہ وہ اپنے شعور کا احساس کر لے، تو اس مخلوق میں بھی انا پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا کی انا نے ہماری انائیں پیدا کی ہیں، لیکن یہ انائیں اس لیے پیدا کی کہ اللہ کی انا کی طرف بالآخر لوٹ جائیں، کیونکہ وہی تمام انا کا آخری مرجع ہے، منبع بھی ہے اور مرجع بھی ہے۔ اس سمندر میں ہمارے قطرے کو لوٹنا ہے، اس کے بغیر ہماری انا کی تکمیل ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ مضمون محبت کا ہے۔ اپنے نفس کی محبت اتنا ترقی کرے کہ اس محبت کے اعلیٰ تقاضے پورے ہونے شروع ہوں، تب خدا ملتا ہے۔ اور ہر محبت کے نتیجے میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی لیے فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ صرف لذات نہیں فرمایا، اعلیٰ لذات۔ تو ہر لذت کا ایک ارتقاء ہوا کرتا ہے، اور اس ارتقاء کا منتہا خدا تعالیٰ کی ذات پہ ختم ہوتا ہے، اور اسی کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ بس اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے گرد و پیش کو دیکھیں اور معلوم کریں، غور کریں کہ آپ کیوں محبت کرتے ہیں۔ ان محبتوں کے تمام تر محرکات اپنی اعلیٰ صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ آپ متعلق پائیں گے، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ سلیقہ نصیب ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی جاتی ہے۔ جب ایک دفعہ یہ محبت نصیب ہو جائے تو پھر آپ کی لذتوں کی کیفیات، ان کے پیمانے بدل جائیں گے، اور طرح کی لذتیں آپ کو نصیب ہونی شروع ہوں گی۔ ہر چیز سے ایک مادی لذت بھی ہوگی، اور ایک اس کا اعلیٰ اور برتر حصہ جو اس محبت کے ساتھ منسلک ہوگا، لیکن اس سے ارفع ہوگا، اس سے بلندتر ہوگا۔ بس خدا کے بندے دو لذتوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور سورہ رحمان میں جو جن دو جنتوں کا ذکر ہے، میں سمجھتا ہوں ان میں سے دو جنتیں اس دنیا کی وہ دو جنتیں بھی ہیں جن میں ہر لذت کے ساتھ ایک اعلیٰ لذت بھی وابستہ ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ اس نیت سے دو کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ تم سے حسن سلوک کی توقع رکھتا ہے، تمہیں حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ لقمہ تمہاری عبادت بن جائے گا۔ اب اس حدیث کی روشنی میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے زندگی کے تعلقات کو دوبارہ دیکھیں تو ہر تعلق میں آپ کو دو لذتیں دکھائی دیں گی۔ ایک وہ جو خدا کی پاک تعلیم کے نتیجے میں
اس کی محبت کی بنا پر آپ نے بنی نوع انسان سے تعلق رکھا، اس تعلق سے ایک اپنی لذت تھی جو آپ نے حاصل کی، اس تعلق کی ایک اپنی لذت تھی، لیکن چونکہ اس محبت کا آغاز اللہ کی محبت سے ہوا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ایک بہت اعلیٰ درجے کی محبت بھی شامل رہی، اور ساری زندگی آپ نے دو جنتوں میں گزاری۔ بس ذکر کا مضمون سرسری بیان سے سمجھ نہیں آ سکتا، اس کے لیے ساری زندگی کی محنت کی ضرورت ہے، آنکھیں کھول کر تجربے کی ضرورت ہے۔ کچھ آپ خود حاصل کریں، اس مضمون میں ڈوب کر، آنکھیں کھول کر گرد و پیش کو دیکھیں، اور پھر کچھ لذتیں حاصل کرنا شروع کریں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ذکر ہوتا کیا ہے، اور ذکر پھر آپ کو خود بڑی قوت سے اپنی طرف کھینچ لے گا۔ اور ذکر کے بغیر، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، دنیا کے گھاٹے فوائدوں میں تبدیل نہیں ہو سکتے۔ جو چاہیں آپ کر لیں، جو چاہیں تعلیم دے دیں، جس قسم کا چاہیں نظام دنیا میں نافذ کر لیں، عدل بھی قائم کر لیں، تب بھی دنیا کو جنت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے ذکر کا سلیقہ اور شعور حاصل نہ ہو جائے، اور اللہ کے ذکر سے لذت حاصل کرنا نہ دنیا سیکھ لے۔ ورنہ تو وہی بات ہے کہ گدھے کی لاش پر بیٹھے ہم نے زندگیاں بسر کر دیں۔